السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الى اللہ توبة نصوحا صدق اللہ العلی العظیم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین، شعبان المعظم کا مہینہ بھی شروع ہو گیا اور دیکھتے دیکھتے انشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی داخل ہو جائے گا اور ہمارے بیچ آ جائے گا۔ یہ سب جو مہینے ہیں میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اعمال کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے بڑے اہم مہینے ہیں۔ رجب المرجب ہی سے نیکیوں کا موسم شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے آم کا موسم ہوتا ہے، سیب کا موسم ہوتا ہے، انار کا موسم ہوتا ہے، زیتون کا موسم ہوتا ہے، انجیر کا موسم ہوتا ہے، تو نیکیوں کا موسم جو ہے رجب المرجب سے شروع ہو جاتا ہے۔ نیکیوں کا موسم آ گیا، نیکیوں کے مہینے آ گئے۔ اب یہ ہے اللہ کے بندے کے لیے ضروری ہے کہ عبادت کے لیے اور اس کی اطاعت کے لیے کمر بستہ ہو جائے اور جہاں تک ہو سکے اللہ کے حضور جھک کر توبہ تلہ کرے۔ ہم اور آپ توبے کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ توبہ جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے بہت بڑی دولت ہے جی۔ توبہ سے بہت بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جی، گناہ کبیرہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو گناہ صغیرہ ہے وہ تو اچھے اعمال سے معاف ہوتے رہتے ہیں۔ بندہ وضو کرتا ہے اور وضو کے ذریعے سے گناہ جھڑتے ہیں، گناہ دھلتے ہیں۔ جو بھی اعمال بندے کرتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں وہ گناہ معاف ہوتے جاتے ہیں، اور جو بڑے گناہ ہوتے ہیں وہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو توبہ جو ہے بہت بڑی دولت ہے۔ اب سوال یہ کہ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ میری توبہ اور ہائے میری توبہ، توبہ اس کا نام نہیں ہے۔ توبہ ایک احساس کا نام ہے، ندامت کا نام ہے، ایک عزم صمیم اور کہہ لیجئے کہ ارادہ مصمم کا نام ہے۔ بندہ جو ہے پورے طور پہ صدق کے دل سے، پورے احساس کے ساتھ، پوری ندامت کے ساتھ یہ اللہ کے حضور عہد کرے کہ اے اللہ جو گناہ ہوا تغافل میں ہو گیا، اے اللہ غفلت میں گناہ ہو گیا ہے، اب ان گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اور ندامت بھی ہو، احساس بھی ہو، شرمندگی بھی ہو، تو پھر وہ بندہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ناپاک کپڑے کو پانی پاک کر دیتا ہے۔ کپڑے میں گندگی ہوتی ہے، کپڑا کہیں پھینکانا ہوتا ہے، کسی گوشے کونے میں پڑا رہتا ہے، لیکن جب پاک پانی سے، سنت طریقے سے جو کپڑے کو پاک صاف کر دیا جاتا ہے، دھل دیا جاتا ہے، پھر وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے، پھر اس کپڑے کو ناپاک کوئی نہیں کہتا ہے۔ پھر وہی کپڑا جو ہے نماز کے لائق ہو جاتا ہے، مساجد میں جانے کے لائق ہو جاتا ہے، محافل میں پہننے کے لائق ہو جاتا ہے۔ انہیں پانی میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے۔ تو جس طریقے سے پاک پانی کپڑے کو پاک کر دیتا ہے، اسی طریقے سے توبہ بھی ہے، گناہگار بندوں کو پاک کر دیتا ہے، گناہوں سے صاف کر دیتا ہے۔ اس لیے توبہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے
کبھی آپ نے بہت ہی پختہ ارادے کے ساتھ، عزم صمیم کے ساتھ، پورے احساس اور پوری ندامت کے ساتھ آپ نے توبہ کر لی، پھر دوبارہ جو ہے جس سے آپ نے توبہ کیا تھا وہ اسی گناہوں کا صدور ہو گیا، پھر آپ نے وہی گناہ کر لیا، تو ایسا نہیں ہے کہ اب دوبارہ جو ہے توبے کا دروازہ بند ہو گیا۔ اسی طریقے سے غیر اختیاری طور پہ، غیر ارادی طور پہ اگر ایک ایک گناہ پہ ہزاروں توبے ٹوٹے ہیں اور پھر آپ نے توبہ کیا ہے تب بھی توبہ قبول ہے۔ جی، باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، این درگہ مادر نومیدی نیست، سو بار گر توبہ شکستی باز آ۔ اللہ کا دربار، اللہ کی بارگاہ تو وہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں اگر آپ نے جھک کر کسی گناہ پہ توبہ کیا، پھر توبہ آپ کی ٹوٹا، پھر آپ نے توبہ کیا، پھر آپ نے توبہ توڑ دیا، یہ گویا کہ مسلسل توبہ آپ کا ٹوٹتا رہا، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ آپ کے لیے بند ہو گیا۔ اللہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ جھکیے، ایک گناہگار بندہ تھا، کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو اس سے سرزد نہیں ہوا ہو، لیکن یہ اللہ کا نظام ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ بڑے بڑے ڈاکو، بڑے بڑے قذاق، بڑے بڑے راہزن اور شر پسند اور فتنہ پرور جو معروف مشہور ہوتے ہیں اپنی فتنہ پروری میں، شر پسندی میں، اور پھر بعد میں یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ اللہ والے ہو جاتے ہیں، اس کی زندگی کا نظام بدل جاتا ہے، اس کے اندر ایمانی انقلاب آ جاتا ہے، پھر وہ بڑے اللہ والے ہو جاتے ہیں۔ لاکھوں مثالیں ایسی ہیں، لاکھوں لوگوں کو دیکھا گیا ہے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے۔ تو ایک اللہ کا بندہ تھا جو بہت سارے گناہوں کا اس نے ارتکاب کر لیا تھا، پوری زندگی اس نے گناہوں پہ گزار دیا، لیکن اللہ کی طرف سے اس کو توفیق ہوئی اور اس کو توبے کی طلب ہوئی اور اس کی خواہش ہوئی کہ اب اس کے ذمہ سارے گناہ ختم ہو جائیں اور اس کی معافی ہو جائے۔ اب وہ اللہ کے دربار میں جھکتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے، سجدہ پر سجدہ کرتا ہے، توبہ پر توبہ کر رہا ہے، وہ استغفار کر رہا ہے اور بار بار اللہ کے حضور یہ عرض گزار ہو رہا ہے کہ اے اللہ بس معاف کر دے، اے اللہ تو معاف کر دے، اگر تو معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ جب اس مسلسل اور پورے تواتر کے ساتھ اور بڑے احساس اور پوری ندامت کے ساتھ، پوری شرمندگی کے ساتھ جب وہ توبہ کرتا ہے، اللہ کے حضور جھکتا ہے، تو اللہ اکبر، اللہ کی رحیمی اور کریمی جو ہے بڑھ کر جو ہے اس کی توبہ قبول کرتی ہے اور اس کی دعا کو گویا کہ ویلکم کے لیے آگے بڑھ جاتی ہے۔ اور اللہ فرشتوں سے کہتا ہے یا ملائکتی، یا ملائکتی قد استحییت من عبدی ولیس لہ غیری۔ اللہ اکبر، اے میرے فرشتوں، اے میرے فرشتوں، قد استحییت من عبدی، مجھے اپنے بندے سے شرم آ رہی ہے، مجھے اپنے بندے سے حیا آ رہی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، میرا بندہ مجھ سے طلب کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، گناہوں کی معافی چاہ رہا ہے، اور میرے علاوہ میرے بندے کا کوئی ہے بھی نہیں، کوئی معبود ثانی نہیں ہے، کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، میں ہی اس کا معبود ہوں۔ وَلَيْسَ لَهُ غَيْرِي، میرے علاوہ میرے بندے کا کوئی نہیں ہے، میں معاف نہیں کروں گا، کون معاف کرے گا؟ میں اس کے استغفار کو قبول نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ اے فرشتوں، میں نے اپنے بندے کی خطاؤں کو
لغزشوں کو درگزر کر دیا اور سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر! یہ ہے بھائی اللہ کی کریمی، یہ ہے بھائی اللہ کی رحیمی، یہ ہے بھائی استغفار کی برکت۔ جی اسی کو تو شیخ سعدی نے فرمایا بھائی، کرم بھی و لطف خداوندگار، کرم بھی و لطف خداوندگار، گناہ بندہ کر دست وہ شرم سار۔ اللہ اکبر! یہ اللہ کی رحیمی، بندہ گناہ کرتا ہے اور معبود کو حیا آتی ہے، معبود کو شرم آتی ہے، معبود کی عظمت کو پہچانیے۔ ہمارے معبود بڑے اچھے معبود ہیں، بڑے دیالو ہیں، بڑے رحمان اور رحیم تواب ہے بھائی۔ بندہ بندے کو معاف نہیں کرتا ہے، جی بھائی بھائی کو معاف نہیں کرتا ہے، بہن بہن کو معاف نہیں کرتی۔ بسا اوقات تو باپ بھی اپنی اولاد کو معاف نہیں کرتا ہے، کبھی ماں بھی بہت زیادہ جو ناراض ہو جاتی ہے تو وہ بھی سخت دل اور کہہ لیجئے کہ سخت گیر ہو جاتی ہے۔ ماں بھی کبھی کبھی بچے کو معاف نہیں کرتی ہے۔ یہ بندوں کا حال ہے، اور ہزاروں بدگمانیاں، لاکھوں کدورتیں، بغض، اناد اور دلوں میں لے کر کے، قلوب و نفوس و صدور میں لے کر کے قبروں میں سو جاتے ہیں، اور پھر اسی حالت میں روز محشر اٹھتے ہیں۔ بھائیوں کے ساتھ کینہ، کپٹ، حسد، جلن، یہ جو برائیاں ہیں، جو گندگیاں ہیں، یہ جو نجاستیں ہیں، لے کے جو ہے روز محشر اٹھتا ہے، دل کو صاف نہیں کرتا ہے۔ تو بندہ بندے کی بعض غلطی کو اتنی سختی کے ساتھ گویا کہ اپنی گرفت میں رکھ لیتا ہے کہ معاف نہیں کرتا ہے، معاف نہیں کرتا۔ لیکن اللہ اکبر! معبود تو معبود ہے بھائی، بڑے سے بڑے گناہ ہو جائے، بڑی سے بڑی خطا ہو جائے، چاہے گناہ صغیرہ ہو، گناہ کبیرہ ہو، کوئی بھی گناہ ہو بھائی، اللہ جو اپنے بندوں کو بالکل معاف کر دیتا ہے، بشرطے کہ بندہ جھکے تو صحیح۔ اگر اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف نہیں کرتا تو یہ رجب المرجب کا مہینہ کیوں دیتا، اور شعبان المعظم کا مہینہ، پھر اس میں شب برات، ایک عظیم رات اللہ نے دیا ہے۔ جی بڑی اس کی فضیلتیں، بڑے بڑے فضائل و مناقب ہیں احادیث میں۔ اس کی فضیلت کے ثبوت کے لیے احادیث کثیرہ ہیں۔ اس پر شب برات پہ قیل و قال اور رد و قد کرنا اور اس کی فضیلت کو نکارنا اور گویا کہ بے ثبوت و بے دلیل کہنا، وہ گویا کہ ایک طرح کے اس رات پہ ظلم عظیم ہے، ظلم عظیم ہے۔ فضیلت ہے بھائی، اس کی ثابت ہے اور متفق علیہ ہے، اور چاہے وہ حدیث ضعیفی صحیح، فضیلت ثابت ہے۔ اس لیے جاگنے والے کو جاگنا چاہیے۔ ہاں یہ کہ جو نہیں جاگتے ہیں، جو شب بیداری نہیں کرتے ہیں، جو اس رات میں عبادت نہیں کرتے ہیں، تو ان کو تان و تشریح بھی نہیں کی جائے، اور جاگنے والوں پہ ان پہ تان و تشریح نہ ہو۔ فضیلت بہرحال فضیلت ہے، استحبابی عمل ہے، کوئی وجوبی عمل تو ہے نہیں۔ تو اس لیے بھائی اس میں بہت زیادہ اخبار بازی اور بیان بازی اور کرٹیسائز، اس میں وقت کو ضائع نہیں کرے۔ اور اس کی فضیلت تو بالکل ایک طرح کہہ لیجئے کہ بعض صحابہ نے قرآن سے ثابت کیا ہے۔ اس لیے یہ بہرحال تو شب برات میں اللہ نے فضیلت رکھی، بندوں کے بہت کثرت سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو شعبان المعظم کا مہینہ اللہ نے دیا، اس میں ایک رات شب برات دی ہے۔ پھر آخر میں جو ہے جو گناہ بچے اور تھوڑے بہت رہ گئے، اللہ نے رمضان المبارک کا مہینہ دے دیا۔ اس میں پھر 3 عشرے دیے، رحمت کے عشرے، مغفرت کے عشرے اور جہنم سے خلاصی کے عشرے۔ یہ جو اللہ نے 3 عشرے دیے ہیں،
یہ کیا ہے؟ اللہ تو بندوں کو معاف کرنا ہی چاہتا ہے، بندہ جھکے تو صحیح، رحمت خدا بہانہ میں جوید، اس لیے اللہ کی طرف بندہ جھکے، معافی مانگے، توبہ اللہ کرتا رہے، بندہ کو معاف کرتا رہے۔ جی، بندوں سے بڑی بڑی غلطی ہو جائے، سب کو معاف کیجیے بھائی، خلی ولی کیجیے، آپ یہاں معاف کرو، بندہ کو معاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے معبود بندے کو معاف کرے گا۔ اس لیے استغفار کرے اور تسبیحات کا یہ رکھے، اللہ نے تسبیحات میں بڑا ثواب رکھا ہے، استغفار کی بڑی فضیلتیں ہیں، اور اللہ نے چھوٹے چھوٹے کلمے میں بڑے بڑے ثواب رکھے۔ ایک حدیث یاد آ گئی، جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے ایک اہلیہ ہے، بیوی ہیں، ان کا نام اصل برہ تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر کے جویریہ رکھا۔ تو آپ گھر سے تشریف لے گئے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، تو جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حضور جھکی ہوئی ہیں، نماز میں مصروف ہیں، اور بیٹھ کر تسبیح و تحلیل میں لگی ہوئی ہیں، اور آپ نماز پڑھنے کے لیے گئے، آپ نے نماز پڑھائی، اور اچھا خاصا وقت ہوا، پھر جب آپ گھر لوٹتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور مصروف عبادت ہیں، مشغول اطاعت ہیں، اور اللہ کے ذکر میں فکر میں رطب اللسان ہیں، لگی ہوئی ہیں پورے انہماء کو اشتغال کے ساتھ۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا کہ جویریہ اب تک تم اللہ کی یاد میں بیٹھی ہوئی ہو؟ کہتا ہاں نام یا رسول اللہ، ہاں اللہ کی یاد میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ اس پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جو ہے 3 بار یہ جو 4 کلمات ہیں میں نے پڑھے ہیں، اور وہ ہے سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ 4 کلمے ہیں، 3 بار جو میں نے اس کو پڑھا ہے، اے جویریہ تم نے جو کلمات پڑھی ہے، تم نے جو ورد و ذکر کیا ہے، یہ 4 کلمے تمہارے جو تم نے جو کلمہ پڑھا ہے اس پر بھاری ہے، اور بڑے وزنی ہیں، میزان میں بڑے وزنی ثابت ہوں گے۔ اللہ اکبر! گویا کئی گھنٹوں کی عبادت، کئی گھنٹوں کی اطاعت، اور گویا کہ 4 کلمے اگر آپ نے 3 بار پڑھ لیا، گویا کہ اس کے مقابل میں نہیں بلکہ اس سے زیادہ یہ عمل وزنی آپ کا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی ہاں یہ دیکھیے، آپ تھوڑا سا آپ نے عمل کیا اور بڑے بڑے بدلے آپ کو مل گئے، بڑے بڑے بدلے مل گئے۔ تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہتے رہیے، پڑھتے رہیے۔ کوئی بھی اگر آپ نے کلمہ پڑھا ہے، جان بوجھ کے پڑھا، ارادے سے پڑھا، دل سے محبت سے پڑھا، اس کا تو ثواب ملے گا ہی۔ بے خیالی میں بھی، غیر ارادی طور پہ، غیر اختیاری طور پہ اگر آپ نے کوئی کلمہ کہہ دیا ہے، وہ بھی رائے گا نہیں جائے گا۔ چلتے پھرتے آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا، کبھی آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا، تو یہ مت سمجھیے رائے گا چلا جائے گا، اس کا بھی ثواب ملے گا، میزان بھی وہ بھی کلمہ رکھا جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ جس کو آپ نے جتنا دل سے پڑھا ہے اس میں زیادہ ثواب ہوگا، جس کو آپ نے ارادے سے پڑھا اس میں زیادہ ثواب ہوگا، غیر ارادے سے آپ نے جو پڑھا ہے اس میں کم ثواب ہوگا، لیکن بہرحال ثواب ملے گا۔ اللہ کا نام کوئی غفلت سے بھی لے گا تو وہ نام لینا رائے گا نہیں جائے گا۔ جبھی تو اللہ والے نے جو یہ مشہور شعر ہے، برزباں تسبیح و در دل گاؤ خر، برزباں تسبیح و در دل گاؤ خر، این چنی تسبیح دارد کا اثر، کہ زبان پہ تسبیح ہو اور دل میں دنیا ہو، گاؤ خر ہو، تو اس طرح کی تسبیح اثر نہیں کرتی ہے۔ بڑے بڑے علماء اٹھے، کبار علماء، اعظام علماء، محدثین، مفکرین کھڑے ہوئے،
اور اس شعر کی تشریح کی اور کیا کہا کہ این چنی تسبیح دارت کئی اثر، کئے کو ختم کر کے ہم لگایا، اور یہ کہا کہ اس طرح کی تسبیح بھی اثر کرے گی، اللہ کا نام غفلت سے بھی لیا جائے گا، رائے گا نہیں جائے گا، کوئی بھی کلمہ پڑھا جائے گا اس کا صلہ ملے گا، بدلہ ملے گا۔ اس لیے جل اللہ نے جو دنیا میں زندگی بخشی ہے، ان کلمات کو پڑھتے رہیے، عمل کرتے جائیے، کل یہ اعمال آپ کو کام آئیں گے انشاءاللہ، میزان میں کام آ جائے گا، اور وزن میں آپ کا گویا کہ وزن بڑھا دے گا۔ اللہ ہمارا آپ کو یہ جو مہینے چل رہے ہیں، رجب کا مہینہ، شعبان المعظم کا مہینہ، شب برات میں بھی جاگیے، اور پھر رمضان کے مہینے میں پوری گویا کی عز و انکساری کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ اللہ کو منانے میں لگ جائیے۔ اللہ مان جائے گا، اللہ مان جاتا ہے، اور اپنے گناہوں کو معاف کرا کے پاک صاف ہو جائیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ان مہینوں میں اعمال صالحہ کی، اعمال حسنہ کی توفیق دے دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔